بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک قرآن میں سماجی اور اخلاقی اصول۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ خاص کر جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے وہ قرآن مجید کی بہت ہی معتبر آیات کے سلسلے سے، یعنی سورہ الحجرات کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا کہ کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے مل کر رہنا ہے، آپس میں ہو رہے اختلافات کو اتحاد میں بدلنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمارا یہ جو پچھلا ایپیسوڈ تھا خاص کر اس ٹاپک کا، اس میں آپ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ جو صلح ہے، آپس میں ہو رہے اختلافات کو ختم کیا جائے، ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں ان کو درکنار کر کے آپس میں صلح سمجھوتا کروانا چاہیے۔ لیکن ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر سے ہم کو پردہ اٹھانا ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ ان سب غلط چیزوں میں ملوث ہیں ان کو ان باتوں کی آگاہی کرانا ہے کہ دیکھو، اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے جو آیات نازل کی ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ بات آتی ہے خاص کر کہ جس طریقے سے دیکھا جائے، ایک دوسرے کا آج کل بہت مذاق بنایا جا رہا ہے، نام بدل دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لینا کہ آج کل جو والدین ایک نام رکھتے ہیں وہ تو الگ ہے، آج کل نئے نئے ناموں سے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خاص کر قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے مومنین کے آپس میں بھائی ہونے کے بارے میں اور اگر مومنین میں اختلاف ہو تو صلح کرانے کے بارے میں پڑھا۔ اب یہ سورہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس میں اہم اخلاقی اور سماجی اصول چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت آگے بڑھتی ہے اور سورہ آگے بڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے، اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کہ اے ایمان والو، جی، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ماشاءاللہ۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور عورتوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مردوں میں بھی یہ خصوصیات ہیں، عورتوں میں بھی یہ خصوصیات ہیں، ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا، مذاق اڑانا اور مزاح کرنا دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مذاق اڑانا، اردو کے محاورے ہیں، دونوں کا فرق سمجھیے۔ ٹھیک ہے۔ خوش مزاج ہونا، مزاح کرنا ایک چیز ہے، اور مذاق اڑانا دوسری چیز ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مذاق اڑانا وہ چیز ہے جس میں ایک فرقہ، ایک پارٹی خوش ہوتی ہے اور دوسری مغموم ہو جاتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مزاح جس کو کہتے ہیں، خوش مزاجی جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزاح کرنے والا اور جس سے مزاح کیا جا رہا ہے دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مزاح کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، خوش مزاجی اچھی بات ہے، لیکن مذاق اڑانا یعنی کسی کی کسی چیز کا مذاق اڑانا۔ اب دیکھیے، اگر یہ کوئی اچھا، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی تو اللہ اپنی کتاب میں اس کو جگہ کیوں دیتا؟ اور عورتوں کے لیے خاص طور پر کہا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور دیکھیے آخر میں اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر توبہ نہیں کی تو یہ سب ظالمین میں شمار ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ اچھا، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ اب تانا کیا چیز ہوتی ہے؟ تانا یہ ہوتا ہے کہ کسی پرانے احسان کو یاد دلانا یا کسی کے کسی عیب کو بیان کرنا، اچھا ہے نا؟ تو یہ تانا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو منع کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھ جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین اور ان کے بعد کے ان کے وسیع جو اوصیاء ہیں، ان سب کی تاریخ رہی کہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی کا مذاق اڑایا اور نہ ہی کبھی کسی کو کسی احسان کا تانا دیا۔
بہت اچھی بات ہے نا. عورتوں میں خاص طور پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ دیتی ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہیلدی معاشرہ تب وجود میں آئے گا جب ہمیں یہ بری عادت چھوڑنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سی چیزوں کو ہم کتنے لائٹلی لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سماج میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ماں باپ ایک نام دیتے ہیں اور سماج ایک اور نام دے دیتا ہے، اور وہ نام اتنا شہرت پاتا ہے کہ اکثر وہ نام اصلی نام ختم ہو جاتا ہے اور وہی نام رہ جاتا ہے. جبکہ یہ جو نام ہے، یہ نام کسی کا نام بنانا، ایسا نام، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ایسا نام دیا جائے، ایسا خطاب دیا جائے جس سے وہ خوش ہو، جس سے اسے فخر کا احساس ہو، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. ایسا کسی کو نام دیا جائے جو وہ سنے تو اسے رنج ہو، ہے نا. ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزوں میں کسی کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، کسی کو موٹو کہہ دیتے ہیں، کسی کو چھوٹو کہہ دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے طرح کے نام، الگ الگ طرح کے نام، ہے نا. اور یہ ہمارے سماج میں اور ہر سماج میں رہا ہے. جب سے انسانی سماج بنا ہے تب سے ہر سماج میں اس طرح سے، اور خاص طور پہ یہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ وہ طبقہ جو مالی طور پہ کمزور ہے، سماجی طور پہ کمزور ہے، اسٹیٹس میں کمزور ہے، اس کو اس طرح سے نام دیا جاتا ہے. اور نام کا بہت اثر ہوتا ہے نا، توہین آمیز، یعنی جس سے انسان کی جو ہے وہ توہین ہوتی ہو، جس سے اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو، اور اس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں. اور اکثر نام میں ہم لوگ شرفا بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسی نام سے پکارنے لگتے ہیں، اور ارے بھائی وہ فلاں جن کا یہ نام ہے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم ظالمین میں سے شمار ہو جاؤ گے. کتنی اہم بات ہے یہ. قرآن کس کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے؟ کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ نام کمزوروں کے رکھے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جو مالی طور پہ، سماجی طور پہ کمزور ہوتے ہیں نا، اور یعنی کچھ اعتبار سے حسب و نسب کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام نے آ کے حسب و نسب کی فضیلتوں کو ختم کیا، لیکن بہرحال سماج میں ان چیزوں کی ایک جگہ ملتی ہے. تو کسی بھی اعتبار سے اگر ہم نے کسی کا نام رکھا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس میں انسان کو ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے کہ اگر کسی نے نام رکھا ہے تو جب تک وہ نام لیا جاتا رہے گا اس کے سر پہ اس کا عذاب ہوگا کہ تم نے یہ نام رکھا. اور کوئی بھی، ہر ایک کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک ہیلدی سماج میں، معاشرے کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم نے بھی اپنے کمزور لوگوں کے نام تو نہیں رکھے ہیں، اور اگر نام رکھے ہیں تو اس کو فوراً مٹا دینا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ تو تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، نہ ایک دوسرے کو طعنے دو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو القاب سے پکارو، وہ القاب جو توہین آمیز ہے نا. کبھی کبھی محبت میں کچھ نام رکھے جاتے ہیں. دیکھیے ہر جگہ اسلام جو ہے وہ بیچ کا مذہب ہے نا، راہ اعتدال ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں راہ اعتدال ہے. راہ اعتدال میں بالکل گنجائشیں بند نہیں کی جاتی. بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں جو محبوب ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ایک نام رکھا تھا ابو تراب، ایک کنیت رکھی تھی. یعنی ایسا تو نہیں ہے ابو تراب مٹی کے باپ، ہے نا، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کوئی ضم کا پہلو نکلتا ہے، بلکہ مولا اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے ابو تراب. تو پیغمبر نے جو ہے جب ایک دفعہ آپ مسجد میں جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے پہلو پر مٹی لگ گئی تھی، تو آپ ان کو جھاڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے اٹھو یا ابا تراب. تو ابو تراب نام رکھا تھا، ہے نا. تو یہ وہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر یا تو کوئی تاریخی واقعہ یاد آئے یا اس کی شان میں اضافہ ہو. ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں، ایسے نام، تاکہ جس کے ذریعے سے کہ یہ تو ہماری قوم کا شعر ہے. تو یہاں پر توہین نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کی شجاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی اچھائی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. یہاں پہ کس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ نام کہ جس کو سن کر کے اس شخص کو برا لگے، بے شک. اس کی توہین مقصود ہو. جیسے میں نے اپنے دیکھا اکثر بیچارہ کوئی پیرالائز ہے کسی کے، یا کوئی برتھ ہینڈیکیپ ہے، اس کو جو کالونیز کے لڑکے ہیں وہ کہیں گے لنگڑا. ہاں، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو لولا کہنا، کسی کو اپاہج کہنا، کسی کو اندھا کہنا، ہے نا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس آدمی کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا. تو اس عیب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ انتہائی مذموم بات ہے. تو یہ جو یعنی سورہ حجرات کی آیتیں ایک صحت مند معاشرے کی علامتیں بیان کری. صحت مند معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں
کمزور عزت کی زندگی گزار سکے. اور یہ سازش ہوتی ہے, یعنی جو بلند طبقے کی سازش ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسا نام دے دو تاکہ جب بھی وہ یہ نام سنے اس کو توہین کا احساس ہو, اور یہ کبھی ہمارے سامنے بلند نہ ہو سکے, کبھی ہمارے سامنے اونچا نہ ہو سکے. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ تاریخ میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں ہی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں لوگ, تو ہم چاہیں گے کہ بدگمانی کے سے کیا مراد ہے, اور خاص کر سورہ الحجرات میں جو آیات ہیں وہ اس کے لیے کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ بالکل, ابھی جو اس کے بعد کی آیتیں آ رہی ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں, بدگمانی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اسی لیے ہم نے اس سورے کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں پے در پے جو ہے وہ عظیم اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو اگر کوئی معاشرہ اپناتا ہے تو وہ ایک صحت مند اور اچھا اور اخلاقی معاشرہ کہا جا سکتا ہے. اب اس آیت کے بعد کیا چیز کہی جا رہی ہے, کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو, ابھی تک تمہیں بتا دیا گیا یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. اب ایک بہت اہم تعلیم کی طرف آنا ہے, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. واہ. کیونکہ زیادہ تر بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. واہ. ہے نا. بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ ہم آدھے ادھورے فیکٹ یا کچھ ٹکڑوں پہ کہ ٹکڑے پارچے میں دی گئی خبروں کی بنا پر ہم کسی کے بارے میں کوئی نظریہ بنا لیں, ہے نا, بغیر تحقیق کیے, بغیر تصدیق کیے ہوئے, تو اس کو بدگمانی کہتے ہیں. کسی کی طرف سے یہ بدگمانی کرنا کہ یہ تو میرا دشمن ہے, یہ تو میرے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے. تو قدرت کہہ رہی ہے کہ بدگمانی سے بچو, ایک دوسرے سے بدگمانی رکھو, بلکہ کیا رکھو؟ حسن ظن رکھو. یعنی یہ رکھو پازیٹیوٹی. دیکھیے قرآن ہمارے اندر سے نگیٹیوٹی کو ہٹانا چاہتا ہے. بے شک, بالکل. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا سے بدگمان ہوتے ہیں, جس کی طرف دیکھو یہ میرا دشمن ہے, یہ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے, یہ میری برائیاں کرتا ہے, یہ میری غیبت کرتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ یہ انسان بہت اچھا ہے, یہ تو میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے. جب اگر آپ دشمن کو بھی 3 دفعہ اپنا دوست کہہ دیں گے تو اس کے آنکھوں میں بھی ایک شرم پیدا ہوگی, اور وہ جو ہے اپنی دشمنی چھوڑ سکتا ہے کہ یہ انسان تو ہمیں اپنا دوست سمجھتا ہے, ہم کس طرح سے دشمنی کریں. غور کریں. تو اجتنبو, اس سے اجتناب کرو, دور رہو. یعنی بدگمانی انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات دیکھیے کتنی اہم بات ہے, ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو, جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کے حالات کی. اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے, اور یہاں پہ وہی مڈل پاتھ, بیچ کا راستہ, راہ اعتدال. تجسس یہاں نہ کرو کا مطلب عیب جوئی نہ کرو, جاسوسی کر کے عیب نہ ڈھونڈو. ہاں وہ چیز کہ کسی کے حالات معلوم کرو تاکہ تم اس کی مدد کر سکو, یہ مستحسن چیز ہے. لیکن جاسوسی, تاک جھانک, یہاں پہ جاسوسی سے مراد تاک جھانک نہ کرو. کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے, ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کی طرف آپ کو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. بلکہ سخت ترین عذاب کے لیے کہا گیا, احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں ایک روزن کھول لے, ایک چھوٹا سا کوئی سوراخ کھول لے جس سے وہ اس کے گھر کی نگرانی کرے, تو یہ بدترین گناہ ہے, بدترین گناہ ہے کہ وہ اس کے گھر کے حالات اس طرح سے بیان کرے. مگر ایک پازیٹیو طریقہ ہوتا ہے کہ اہل محلہ سے معلوم کرے کہ بھئی یہ پریشان حال تو نہیں ہے, اس کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے, یہ جو ہے ایسا تو نہیں. اگر اس نوعیت سے حال دریافت کر رہا ہے تو مستحسن ہے. لیکن اگر عیب جوئی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے کہ مجھے ان کی کوئی کمزور نس معلوم ہو جائے, مجھے ان کے کسی گناہ کی طرف رہنمائی مل جائے, میں کوئی ان کے عیب کو تلاش کر لوں, تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ہرگز جاسوسی نہ کرو. اب دیکھیے ہمارے محلوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے درمیان, ہماری کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کی عیب جوئی میں لگے ہوتے ہیں, یہ لوگ ایک دوسرے کی عیب تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں, جاسوسی کرنے میں لگے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے نا. عورتوں میں بھی یہ عیب پایا جاتا ہے, ایک دوسرے کے کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے, ان کے گھر کی بات, خبریں لاتی ہیں عورتیں آپس میں, 2 عورتیں بیٹھ کر کے تیسرے گھر کی خبروں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. قرآن ان چیزوں کو منع کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ کتنی خطرناک ہے, اور وہ ایسی اس میں تمثیل بیان کی گئی ہے, ایسی مثال دی گئی ہے کہ جو انتہائی بھیانک مثال ہے.
اور یہ مثال قدرت نے اور کہیں نہیں دی ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہیں پہ روکنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے اب بات کر دی ہے غیبت کی، کیونکہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. گناہ تو بہت سارے ہیں، منافقت بھی ایک گناہ ہے، اور کسی کی چغلی کرنا وہ بھی برا ہے، لیکن ساتھ میں بیک بائٹنگ کی جہاں پہ بات آئی ہے غیبت، ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کر کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم غیبت کے سلسلے سے بات کریں گے، جو کہ ناظرین ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت ہم آپ سبھی لوگ ملوث ہیں غیبت میں، تو ہمیں اگلے ایپیسوڈ پر غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے غیبت سے بچنا ہے. تو فی الحال آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل ون، اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور ویٹ کریں، انتظار کریں اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. فی الحال شکریہ، خدا حافظ. ہاں جاتے جاتے ایک بار پھر کہوں گا، آپ اپنا ای میل یا آپ اپنا جو بھی واٹس ایپ، ہمارا جو نمبر ہے خاص کر ٹی وی اسکرین پر، وہ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.